آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ نابدراج ختم ہو گیا, لوگوں کی مصیبت, لوگوں کو گاڑیوں سے اتارنے کا سلسلہ ختم ہو گیا. ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پی ڈی پی کے سینئر لیڈر جناب محمد خورشید عالم صاحب. سر آپ سے جاننا چاہیں گے ابھی پولیٹیکل ایجنڈا کیا ہوگا سر؟ میرا ذاتی پولیٹیکل ایجنڈا ہے محبوبہ مفتی کی ذات, جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے پچھلے 5-7 سال سے جد و جہد کر رہی ہے. مصائب کا شکار ہوئی, مصیبتیں اس پہ آئی, تنظیم توڑی گئی, اس کی والدہ پہ, اس کے بچوں پہ, اس کی فیملی پہ, اس کو گھر سے نکالا گیا اور آج تک بے گھر ہے, بہن کے گھر میں رہ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے جذبات کی بات کر رہی ہے, ان کے احساسات کی بات کر رہی ہے. میرا ایجنڈا وہی ہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کا مینیفیسٹو ہوتا ہے, کوئی بھی پارٹی کے ساتھ آپ ہمارے مینیفیسٹو کا موازنہ کریں, کیونکہ محبوبہ جی نے اس مینیفیسٹو کو اپنی دیکھ ریکھ میں بنایا ہے. آپ دیکھیں گے, جب آپ اس کو پڑھیں گے, آپ کو ایک احساس پیدا ہوگا کہ اس میں یہاں کے لوگوں کی اندرونی جذبات کی بات ہے. کہیں نہ کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں لفاظی ہوئی ہے. باقی جب ایجنڈاز میں دیکھیں گے, باقی لوگوں کے مینیفیسٹوز کو آپ دیکھیں کہ ایک لیورنگ, ایک کرپٹیبل جو ہے, رشوت کے طور پہ باتیں کہی گئی ہے. محبوبہ جی نے وہ باتیں کری ہیں جو ہر ڈیولپمنٹ کی بات ہے, لیکن ڈیولپمنٹ وتھ ڈگنیٹی, ڈیولپمنٹ اپنی عزت نفس کے سودا پہ نہیں, عزت سے ریاست جموں کشمیر کو آگے بڑھانا ہے, عزت نفس کے ساتھ لوگوں کے جذبات کو روند کرنی. یہ ہمارا ایجنڈا ہے. اور میں اپنی ذات کی بات کہتا ہوں آپ کو, میرے لیے سب سے بڑا ایجنڈا محبوبہ جی کی ذات ہے, اس کی جرأت رندانہ ہے, اس کا فولادی آہن جو اس کا مزاج ہے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں. آپ نے کل بھی دیکھا, she was declared کہ اگر کوئی بھی پارٹی نیشنل کانفرنس اس ایجنڈے کو قبول کرتی ہے, میں کسی آنکڑے میں نہیں پڑوں گی, کسی سیٹ شیئرنگ کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میں سرنڈر کروں گی. بٹ اونلی کوشچن فار محبوبہ مفتی از کہ کشمیر کے لوگوں کے جذبات اور ان کی عزت کا خیال کیا جائے, اور جو ریاست جموں کشمیر کا بنیادی جو مصیبتیں ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. تو یہ ایک بڑا دل والا لیڈر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کی مکمل سپورٹ کروں گی, میں کوئی الیکشن میں حصہ نہیں لوں گی اگر آپ لوگوں کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے. سر بہت سارے ایسے ابھی پولیٹیکل پارٹیز نے گٹھ بندھن کیا ہوا ہے, ساتھ ساتھ میں آپ دیکھو گے کہ بی جے پی بھی اب فیلڈ میں آ چکی ہے. کیا کچھ چیلنجز رہے گی پی ڈی پی کے لیے؟ پی ڈی پی کے لیے چیلنجز ہی چیلنج ہے. پی ڈی پی بذات خود بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے لیے بی جے پی کوئی چیلنج نہیں ہے. بی جے پی کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ایک چیلنج ہے. آج آپ دیکھیں ان کا ہر موو, ان کی ہر کوشش یہ ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ریاست جموں کشمیر کی سیاست سے الگ ہو جائے. دباؤ یہ وہ, ناٹ ٹو پرووائڈ لیول فیلڈ, صرف پی ڈی پی کے لیے, اور کسی تنظیم کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بذات خود ایک بہت بڑا اعلان ہے, ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے کہ پی ڈی پی ہندوستان کی آج کی سرکار کے لیے ایک کھٹکا ہے, ایک خدشہ ہے. وہ اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے مجھے یقین ہے کہ محبوبہ مفتی کی آواز, اس کا خلوص اور اس کا ایثار رنگ لائے گا. اس کی تنظیم روز دگنی رات چگنی ترقی کرے گی, اور وہ ایک مکمل سیاسی قوت کے طور پہ ابھرے گی. لاسٹ کوشچن سر, محمد خورشید عالم کو آپ کس کانسٹیٹوئنسی میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیے, میں کانسٹیٹوئنسی سینٹرک آدمی نہیں ہوں, میں ایک بزرگ آدمی ہوں. اگر آج بھی میں یہ کہوں کہ میں جی باب ڈیمبا کا لیڈر ہوں تو میرے لیے تحفہ ہے. میں سمجھتا ہوں میں ہر کانسٹیٹوئنسی, آج میں حضرت بل میں کام کر دیکھ رہا ہے آپ نے مجھے, ہم بات بھی حضرت بل میں کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا, ساتھیوں کو بھی آپ نے دیکھا. میں یہاں الیکشن تو نہیں لڑ رہا ہوں, لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کتنے سارے لوگ آئے تھے. میں خانیار میں 2-3 دن میں میٹنگ کر رہا ہوں, میں عیدگاہ میں میٹنگ کر رہا ہوں, میں ہبکدل میں میٹنگ کر رہا ہوں. تو میری کوشش ہے کہ تنظیم آگے بڑھے, تنظیم کی بات لوگوں تک پہنچے. جو پچھلے 2.5-3 سال سے محبوبہ مفتی اسٹرائیو کر رہی ہے, اکیلی آواز کھڑی ہے, تو اس آواز کو لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں کو اثر نو کنیکٹ کرنے کا میرا رول ہے. میرا رول کسی کانسٹیٹوئنسی یا ایم ایل اے بننے کا نہیں ہے. آئی ایم اے پرسن ہو ایز, میں نے بیٹنگ بھی کی ہے, فیلڈنگ کی بھی ہے, سب کیا ہے. ناؤ آئی ہیو ٹو سی جو میری سروسز ہے, جو میں نے زندگی گزاری ہے, جو تجربہ حاصل کیا ہے چھوٹا موٹا سا, جو شناخت ایک چھوٹی موٹی پیدا ہوئی ہے آپ کی دعاؤں سے, اس کا سارا میں کریڈٹ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو تنظیم کے ساتھ, محبوبہ جی کے خیالات کے ساتھ جوڑ سکوں. اور اس کی جو خیالات ہیں, اس کی جو لائن ہے,
وہ لوگوں کے دلوں کے لیے ہے، لوگوں کی عزت کے لیے ہے، اور اس کے لیے جو وہ بھی سمجھتی ہے اس کے لیے اور اس کے آواز کو آگے بڑھانے والوں کے لیے مصیبت بن سکتی ہے. ابھی ہم یہی مان کے چلے کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا. نیا وہی ہے جو پرانا ہے. دیکھیے یہ اگر آپ یہ بات نوٹ کر لیں، مفتی محمد سعید صاحب نے یہ خواب دیکھا. ہر کسی سیاسی کو نے کہا یہ خواب نہیں ہو سکتا، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. بھارتیہ جنتا پارٹی کے دور میں ایل کے اڈوانی صاحب ہوم منسٹر تھے، واجپئی صاحب پرائم منسٹر تھے. آپ نے دیکھا راستے کھل گئے، راولا کوٹ بھی کھل گیا، اڑی کا راستہ بھی کھل گیا، آر پار تجارت ہو گئی. یہ ایک خواب تھا جو 70 سال 50 60 سال سے بڑے قداور لیڈر دیکھ رہے تھے. بٹ مفتی محمد سعید ٹرانسلیٹڈ انٹو ریئلٹی. یہاں سے پرائم منسٹر پاکستان چلے گئے بات چیت کرنے کے لیے. اٹ واز اے ریئلٹی ٹرانسلیٹڈ بائی مفتی محمد سعید. سو خواب کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ٹاورنگ سنسیئر لیڈر مفتی محمد سعید has proved that the demands, the agenda of People's Democratic Party can be translated into a reality, and he did it. اس سے آپ انکار تو نہیں کر سکتے راولا کوٹ اڑی کا بزنس شروع ہوا. اس سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ جو پوٹا یہاں سے ہٹا. آپ اسے یہ لوگ بدقسمتی سے اگر بھول جاتے ہیں تو ہمارا کام ہے لوگوں کو یاد دلائیں ہم کن مصائب میں تھے. یہاں سے شہر تک 10 جگہوں پہ گاڑیوں سے اتارتے تھے، تلاشیاں ہوتی تھی. یاد ہے لوگوں کو یہ بولنا نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ.